ان کے بڑوں نے جواب لکھا اگر تاریخ لوگوں کی سہولت کے لیے مقرر کی گئی ہے تو اس میں کوئی خرابی اونچی. مجھے بتائیں نکاح کرنا اللہ کا حکم نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ اونچی. لڑکی والوں کے پاس لڑکے والے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں بتاؤ کس تاریخ کو بارات لے کر آئیں. آگے سے لڑکی والے کہیں تاریخ مقرر کرنا تو جائز نہیں ہے، آ جانا کسی دن. آ جانا کسی دن. وہ تاریخ مقرر کرنا تو جائز نہیں ہے. بولو ایسا ہوتا ہے؟ اونچی. یہ ان کی ضد ہے. تاریخ مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی تاریخ میں ثواب پہنچے گا، یہ نہیں ہے. وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں. جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ضرور ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، بھلے اسے پتا ہو یا نہ ہو. اللہ اس کی برکت سے قبول کر لے. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں محض ہٹ درمی ہے، اس کا کوئی ثبوت. ورنہ اپنے دارالعلوم کا جشن کس دن مناتے ہو؟ اپنے بیٹے کی سالگرہ کس دن مناتے ہو؟ اخباروں میں تمہارے بڑوں کے وفات کے دن کی خبریں اشتہار میں دکھانے کو تیار ہوں. یوم فاروق اعظم منانے کی بات کرتے ہو، یوم صدیق اکبر پہ چھٹی کا مطالبہ کرتے ہو، کس خوشی میں کرتے ہو؟ پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ تو دن مقرر کرنا کوئی بری بات نہیں، اس سے ایصال ثواب پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اسی دن میں ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا تو یہ ہمارا کہنا، یہ ہمارا موقف نہیں. ہم تو کہتے ہیں صبح کرو، شام کرو، دن کرو، رات کرو. ہم پورا سال 11ویں کرتے رہتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں؟ ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. تو دن مقرر کرنا بھی کوئی غلط. کہتے ہیں تم کھانا سامنے رکھ کر پڑھتے ہو. یہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا درست نہیں ہے. میں نے کہا جھگڑا نہ کرو یار، تم کھانا پیچھے رکھ لیا کرو، نہ رکھا کرو. لیکن اس کو غلط کہنا یہ جائز. ثبوت؟ ہاں میں ابھی ثبوت دیتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے نکاح فرمایا. ام سلیم نے حضور کے لیے، حضور کی دلہن کے لیے کھانا بھیجا، 2 آدمیوں کا کھانا. کتنا؟ اونچی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کھانا اندر بھیج دو، میری زوجہ کو کہہ دو کہ میں ابھی اندر آؤں گا مل کے کھائیں گے. نہیں، حضور نے کھانا سامنے رکھ لیا. کہاں رکھا؟ حدیث شریف کے الفاظ، کھانے پر حضور نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر جو چاہا وہ کلام پڑھا. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور نے کھانے پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور کلام بھی پڑھ رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا 10-10 کر کے آ جاؤ. 2 آدمیوں کا کھانا حضور نے 300 کو کھلا دیا. صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی. نبی پاک نے خود کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھا. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی کلام پڑھنا جائز نہیں، تو اس کی مانیں گے یا نبی کی مانیں گے؟ اونچی. بسم اللہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ حکم ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. تو میں نے اللہ کا نام لیا. بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے بلا شبہ. تو اگر میں نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ لی تو کچھ خرابی کر دی؟ اونچی. نہیں جی، کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھتے ہو. تمہیں قرآن سے تکلیف ہے یا سامنے رکھنے سے ہے؟ اگر تمہیں قرآن سے تکلیف ہے تم قومی ترانہ پڑھ لیا کرو. تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی ہیں تو قرآن پڑھا کرتی تھی. آٹے میں برکت آتی تھی. وہ آٹا شہزادوں نے کھایا تو پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟
ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ غیر مسلموں نے آزما لیا۔ وہ ایک ڈاکٹر کے سامنے کوئی پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ٹھہر جا میں تجربہ کرتا ہوں۔ اس نے 2 گلاس رکھے، ایک گلاس فاصلے پہ رکھا، دوسرے گلاس پہ اسے کہا تو پڑھ کے پھاڑ پھونک جو تو مار رہا تھا۔ اس نے قرآن پڑھ کے پھونک ماری، دوسرے پہ نہیں۔ اس نے دونوں پانیوں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا، اس نے کہا جس پہ کلام پڑھا گیا ہے اس پانی میں کوئی جراثیم نہیں ہے، دوسرے میں ہے۔ حالانکہ ایک ہی جگہ سے پانی لیا، ایک جیسے برتنوں میں لیا۔ تو قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے نقصان، اور سامنے رکھ کر نبی نے پڑھا تو اب تم منع کرو گے تو یہ ہو سکتا اونچی۔ یہ دیکھو ہمارے وفات پا جانے والے بعد میں بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور کہیں بریانی مل رہی ہے، کہیں زردہ مل رہا ہے، قورمہ مل رہا ہے، کھانے مل رہے ہیں، اور کھانا کھلانے کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بھوکے کو کھانا کھلانے سے فائدہ ہوگا؟ قرآن میں نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ تو بھوکے کو کھانا کھلائیں ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ اونچی ایک حدیث شریف سنا دوں؟ سنیں گے؟ ہاں بہت کم چیز آپ لوگوں نے سنی ہوگی، سنیں گے؟ آپ کا شوق دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام منذری ترغیب و ترہیب والے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سن لیں، محبت سے یاد آئی ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان الجنت تشتاق الی 5، جنت 5 کا اشتیاق رکھتی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ کتنوں کا؟ ہاتھ یوں نہیں دکھایا ناراض نہ ہو جائیں، کتنوں کا؟ کیا کر رہی ہے؟ جنت کو شوق ہے کہ یہ 5 مجھ میں آئیں۔ آپ کو شوق ہے جنت میں جانے کا، جنت کو ان 5 کا شوق ہے۔ لسٹ سننا چاہتے ہیں؟ پہلی بات، تالل قرآن، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن اللہ تعالیٰ کے کلام کو محبت سے پڑھتا ہے، ایمان والا، جنت اس کا اشتیاق رکھتی ہے۔ یا اللہ اس بندے کو جنت میں لا، مجھے شوق ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا، شرط مومن، مومن نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ غلط، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ڈھونڈتے ہیں کوئی نبی کا نقص مل جائے، کوئی عیب مل جائے۔ ایسے لوگ قرآن کو بری نیت سے پڑھنا کفر ہے، علماء کا متفقہ فتویٰ، جو بری نیت سے پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جنت اس کا انتظار کر رہی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ نمبر 2، مطعم الجیعان، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے جنت اس کا اشتیاق رکھتی ہے۔ کیا کرے؟ بھوکوں کو آواز نہیں، ذرا مزے کی آواز چاہیے۔ ہم تو لقمے چھینتے ہیں۔ مولانا صاحب وہ میرے ساتھ والے کی دکان بہت چلتی ہے، میری نہیں چلتی، کوئی تعویذ دے دو اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اور تم دعا کرو اس کی چل رہی ہے، یا اللہ میری بھی چلا۔ مسلمان کو فائدہ پہنچائے، نقصان۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ وہ فلانی پارٹی کا، اس کو نہیں دینا، ادھر دینا۔ مسلمان کا یہ کام، وہ سندھی ہے، وہ پنجابی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ مہاجر ہے، وہ اردو اسپیکنگ ہے، وہ بلوچی ہے، یہ باتیں کرنے والی، یہ مسلمانوں کا کام۔ مسلمان ہونا چاہیے، رنگ کوئی، ذات کوئی، نسل کوئی، ہے ایمان والا تو ہمارا ہے۔ محبتیں سکھائی گئیں، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ان کی شان بیان کی گئی۔ آج مسلمان خود اپنے بھائی کو نہ حق دے، بہن کو حق نہ دے تو بولو پھر وہ مسلمان ہے؟ نہیں دے رہے۔ عدالتوں میں 80-85% مقدمے رشتہ داروں کے ہیں، حق مارا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف، کہیں ماموں بھانجا، کہیں چچا بھتیجا، کہیں بھائی سگے، کہیں کچھ۔ مسلمان کا لقمہ نہ چھینے، ہو سکے تو کھلائے۔ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے جنت ان کا اشتیاق رکھتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟
دو. تیسرا مکسل عریان، جو کسی برہنہ کو ننگے کو کپڑے پہنائے جنت اس کا اشتیاق رکھتی ہے. تو جو خود ہی کپڑے اتار رہے ہیں، مسلمان عورتوں نے کیا حال کر لیا اپنا. ان کو اب کپڑے پہننا اچھا لگتا. ڈینگی آیا تو پوری آستین ہو گئی ہیں، مچھر نہ کاٹ لے، اللہ سے نہیں ڈری، مچھر سے ڈر گئی. حکم کیا تھا؟ مسلمان مردوں کو کہا گیا تھا کہ اپنی شلواریں ٹخنوں سے اونچی رکھنی ہے. مردوں نے تو نیچی کر لی، عورتوں نے اونچی کر لی. الٹا حساب. اور کسی کے کپڑے اتارنا یہ اچھی بات ہوگی؟ ہو سکے تو کسی کو ڈھانپو، اس کو پناہ دو، اس طرح برا نہ. کتنے ہو گئے؟ اب یہ ہر ایک پر کتنے واقعات، کیسے کیسے واقعات. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی کسی نے مجھے نئی قمیص دی، بڑی پیاری تھی، تو میں نے جو پہنی ہوئی تھی وہ بہت پرانی ہو گئی تھی. ابھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ نئی پہنتی ہوں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کہا مجھے پہناؤ، اللہ تمہیں جنت کے حلے پہنائے گا. فرماتی ہے میں نے سوچا میں پرانی اتار کے اس کو دے دیتی ہوں، نئی پہن لیتی ہوں. پھر خیال آیا اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، اللہ کے نام پہ پرانی دوں. فرماتی ہے میں نے نئی اس کو دے دی. مسلمان ہو، اللہ کے لیے ہم جو سب پرانی چیز ہو گئی استعمال کی نہیں رہی دی، اللہ کے نام پہ دے دو. ایسا نہیں، جو بھی دیتے ہو خوش دلی سے دو. خوش دلی، دل تنگ. بادشاہ مانگے گا اچھی چیز دو گے یا خراب دو گے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کیسی دے رہے ہو، سوچنا چاہیے. 3 آپ نے سن لیے. چوتھا حافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے جنت اس کی راہ دیکھ رہی ہے. کس کی حفاظت؟ ذرا سب کہو نا. یہ زبان سب سے بڑا مسئلہ. یہ بول کے 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا. روایتوں میں آتا ہے صبح صبح سارا جسم زبان کے آگے جیسے ہاتھ جوڑنے والی بات ہے نا. تو ٹھیک رہی تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، تو خراب رہی تو پھر ہم سب کا حال برا ہوگا. تو زبان پر قابو ہونا چاہیے. یہ لوز ٹاک ہے، جو منہ میں آیا کہتے رہتے ہیں، پھر بھگتنا پڑ جاتا ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا. وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف ہو جاتا ہے، جھوٹ بولیں، گالی دیں، غیبت کریں. یہ زبان تو ہو گئی 32 دانتوں میں بند، اب گھوسے پڑ رہے، لاتیں پڑ رہی ہیں، پورے جسم پہ بھگت رہے. تو زبان کی حفاظت کرنے والے کی جنت راہ دیکھ رہی ہے. کتنے ہو گئے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ عمل کرنا پڑے گا. وَمَنْ صَلَّى عَلَى حَبِيبِ الرَّحْمَنِ، 5واں وہ جنت جس کا شوق رکھتی ہے وہ ہے جو اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہے. اللہ حیدری خطیب پاکستان. میرے دوستو، کام وہ کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. جنت میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے میرے دوستو اور بزرگوں. قبرستان میں جائیں، قرآن پڑھیں، گھر بیٹھے ایصال ثواب کریں. نہیں، وہ بیٹا جس سے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو وہ بہت زیادہ ایصال ثواب کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے. ماں باپ کی روح کو راضی کر لے، ان کو راضی نہیں کیا، ان کی روح کو راضی کر لے، ورنہ بخشش ہو سکتی نہیں. تو ہم نے جان لیا کہ ایصال ثواب قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، اور کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا. تو اب ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں؟ آواز نہیں آئی. تو جو روکیں بولو وہ دشمن ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا. وہ کہتے ہیں جی تاریخ کیوں مقرر کرتے ہو، وہ بھی بتا دیا. کھانا سامنے رکھ کر پڑھتے ہو، وہ بھی بتا دیا. اب ان کے پاس کچھ ہیر پھیر کی گنجائش نہیں. انہوں نے بھیجنا نہیں ہے اور ہم نے چھوڑنا. ہم بھیجیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، جن کو بھیجتے ہیں ان کو بھی
فائدہ ہوتا ہے. تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں تو فائدہ پہنچاتے ہیں, وفات پا جائیں تو بھی فائدہ. اب بولو, نیکی کو غلط کہنا کیا کوئی اچھی بات ہے؟ جو جائز کام ہو, مستحب کے معنی پسندیدہ, جو پسندیدہ کام ہے, جائز کام ہے, ان کو غلط کہہ کے لوگوں کو نیکی سے روکنا یہ مسلمان کا کام. میرے والد صاحب کی کتاب ہے ثواب العبادات, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, انٹرنیٹ پر بھی ہے, ضیاء القرآن پبلیکیشن یہاں اردو بازار میں, وہاں سے مل جاتی ہے. یہ تمام باتیں اس میں موجود ہیں. اب اس کے بعد کوئی کچھ کہے تو میں اس کے لیے اتنی دلیلیں دے سکتا ہوں ان کی کتابوں سے, اپنی سے نہیں, ان کی کتابوں سے اتنی دلیلیں دے سکتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی گنجائش, مگر جس نے نہیں ماننا ہٹ درم ہے, ہمارا اس سے کوئی کام نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے سنائی ہیں کہ آپ نے یہ طریقہ چھوڑنا نہیں. اب ان کے بارے میں ایک بات کڑوی کرنے لگا ہوں, مجبور ہوں, کڑوی بات کرنے لگا ہوں مجبور. پانی پلانا, اس کے بارے میں آپ پہلے حدیثیں سن لیں, پھر میں کڑوی بات سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد آئے روتے ہوئے, حضور کی بارگاہ میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ, میں اگر کوئی نیکی کروں, صدقہ کروں تو میری ماں کو اجر ملے گا, فائدہ ہوگا؟ قال نعم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ہوگا. صحابی پوچھ رہے, ماں انتقال کر گئی ہے, میں کوئی نیکی کروں تو ماں کو فائدہ ہوگا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ہوگا. کیا فرمایا؟ ہوگا. ان کے پاس ایک باغ تھا جس میں درخت لگے ہوئے تھے, پھل لگتے تھے. انہوں نے کہا میں نے وہ باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا. لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھے, اس کا پھل کھائیں, ثواب کس کو پہنچے؟ میری ماں کو. ہمارے پاس آج باغ نہیں ہے, ہم انہی باغوں کے پھل لے آتے ہیں اور ایصال ثواب کر دیتے ہیں. حدیث سے ثبوت مل گیا. وہی صحابی یا کوئی اور آئے حضور کی بارگاہ میں, پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے باغ صدقہ کر لیا تھا, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ای الصدقۃ افضل, زیادہ درجے والا صدقہ کون سا ہے جس کا ثواب بہت زیادہ ہو؟ قال الماء, حضور نے فرمایا پانی کا صدقہ. کون سا صدقہ؟ سب کی آواز, پانی. ہمیشہ ہر دور میں مشکلات رہی ہیں, پانی کے بارے میں تنگی تکلیف رہی ہے ہر دور میں, فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے. یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور وہ پریشان ہو جائے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے, فسق الماء علی الماء, وہ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبیل لگا دے, کنواں لگا دے, کہیں کولر لگا دیا, انتظام کر دیا, لوگ پانی پئیں, لوگوں کو پانی پلانا, لوگوں کے لیے پانی فراہم کرنا, اپنے گناہوں کو مٹانا. حدیث شریف. اس صحابی نے جب حضور سے پوچھا کون سا صدقہ افضل, نبی پاک نے فرمایا پانی کا. فحفر بئرا, انہوں نے کنواں کھودا, کنواں کھدوایا. وقال هذه لأم سعد, اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. حدیث سنا رہا ہوں, لأم سعد, کس کے لیے ہے؟ سعد کی. انہوں نے تو نہیں کہا اللہ کے لیے, کیا کہا؟ سعد کی اونچی. حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے اللہ کے لیے بس اللہ کا نام لو, کسی اور کا نام لینا جائز نہیں. یہ کیوں کہا کہ یہ نیاز غوث پاک کی, یہ خواجہ غریب نواز کی, یہ فلاں کی, یہ دادا جان کی, یا امی جان کی؟ حضور نے ان کو منع نہیں کیا. کیا مطلب؟ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, مگر ثواب جس کو پہنچانا ہو اس کا نام لینا غلط. اونچی
صحابی لے رہے ہیں یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں مسجد اشعار میں نماز پڑھ کے کوئی کہے حاذی لی ابی ہریرہ، یہ 2 رکعتیں ابی ہریرہ کے لیے، مجھے حدیثوں سے معلوم ہو گیا تو اب میں کہوں یہ میرے دادا کی نیاز، یہ میرے غوث پاک کی نیاز، یہ میرے پیر صاحب کی نیاز، تو یہ غلط. جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام لینا حدیث سے ثابت، حدیث سے. اب کڑوی بات کیا، ہم محرم میں شربت پلائیں، سبیل لگائیں، انہوں نے فتویٰ دیا گدھے کا پیشاب پی لو، سبیل کا پانی نہ پیو. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، شمشیر صداقت کتاب کا نام، اس میں فتویٰ چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے، اس کی فوٹو موجود ہے. تو بولو یہ دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انہوں نے فتویٰ دیا ہندو ہندو ہندو. ہندو مشرک ہے یا نہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے مشرک بہت پلید ہوتے ہیں، انما المشرکون نجس، قرآن ہے نا. یہ کہتے ہیں ہندو سود کے پیسے سے سبیل لگائے، پیاؤ کہتے ہیں ہندی میں، سبیل کو پیاؤ، سبیل لگائے ہندو، اور وہ بھی سود کے پیسے سے. ان سے فتویٰ پوچھا، فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہے کیا اس کا پانی پینا جائز؟ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، شوق سے پیو. اور جہاں امام کی بات آ گئی کہتے ہیں گدھے کا پیشاب پی لو، وہ نہ پیو. تو یہ دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو انہوں نے ماننا، یہ نیکی ان کے حصے میں آئی، ہم نے چھوڑنی. پکی بات ہے میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھنا، یہ ایصال ثواب بہت مبارک عمل ہے، مگر اب اس میں 1-2 باتیں سن لیں پھر گفتگو ختم. ثواب کے لیے جب ایصال ثواب کر دیا تو اب آپ اس کو گرائیں یا لٹانے کے لیے پھینکیں تو یہ طریقہ ہمارا ہرگز درست نہیں. سیدھی سی بات، تھیلیاں بنا کے پھینکتے ہیں، کھانے والے گراتے ہیں. 11ویں شریف کی نیاز، اس میں سے ایک چاول نیچے گر گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چاول گرا اٹھا لو، خود بھی نہیں کہا کہ یہ اس کو ہٹا لو، ہم تو کبھی پاؤں سے ہاتھ سے ہٹا دیں. اعلیٰ حضرت خود اٹھے اور ہونٹوں سے اس کو اٹھایا، سکھانے کے لیے کہ اس کی کتنی ادب کی ضرورت. تو ایسا کھانا بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو گرانا. پہلے لوگ اتنے ادب والے تھے، جو کھاتے تھے انگلیاں ان کی تر ہو جاتی تھی گھی میں، تو وہ جو دھوتے تھے وہ پانی بھی کیاری میں ڈالتے تھے، نالی میں نہیں ڈالتے تھے. تو ادب کرنے والوں کو درجے ملتے ہیں. ہمارے ہاں لٹانا کرنا، یہ احتیاط کرنی. دوسری بات جو آپ کو بتانی بہت ضروری ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی کسی کا کوئی مر گیا اگر وہ کھانا نہ کرے لوگ تانا دیتے ہیں. یہ تانا دینے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو نہ ضرورت ہے کھانا پکانے کی، نہ ضرورت ہے کھانا بانٹنے کی. اللہ نے دیا ہے، شوق سے کریں. میت کے مال میں سے نہیں ہو سکتا، جو وفات پا گیا اس کے پیسے سے صرف کفن دفن ہو سکتا ہے، کوئی کھانا وغیرہ اس کے اس حساب میں سے ہو سکتا نہیں. ہمارے یہاں کیا ہے، مردہ، ارے یار اس مردے کے کپڑے ہیں یہ تو ہم نہیں پہنیں گے، یہ غسل کرنے جس نے غسل کروایا ہے غسال کو دے دو، ہے اس کے کپڑے لوگوں کو بانٹ دو. سنو، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے جس میں وفات ہوئی ہے، وہ بھی ورثاء کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ وہ اس طرح غسل کرانے والے کو دیے جا سکتے. ہاں سارے ورثاء بیٹھے کہیں کہ جی ہماری طرف سے اجازت ہے پھر اور بات ہے، ورنہ وہ بھی ہیں جو اس کے کپڑے ہیں، کہتے ہیں یہ مردہ کے کپڑے ہیں، گھڑی اتار کے خود اپنے ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں. وہ مردہ کی گھڑی نہیں ہے. جو نوٹ نکلے ہیں اس کی جیب سے، وہ مردے کے نوٹ نہیں ہیں، وہ جیب میں. کپڑے صرف دے دو، کپڑے مردے کے، وہ سب وارثوں کا حق ہے. وہ سب وارثوں کا، جو بھی اس کی ملکیت ہے اس کو شرعی طور پر اسی طرح تقسیم کرنا ہے جیسے ہدایت کی گئی ہے، ورنہ آپ ذمہ دار ہوگے. اب رہا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کفن دفن کے، تو وہ اگر کچھ چھوڑ گیا ہے تو کفن دفن اس کے پیسوں سے ہو سکتا ہے، کھانا اس کے پیسوں سے. پڑوسی رشتہ دار جمع ہوتے ہیں تعزیت کے لیے. تعزیت کا مطلب تسلی دینا کہ تو اکیلا نہیں ہے، ہم بھی ہیں تیرے ساتھ، تو گھبرا نہیں.
اس کو حوصلہ ہوتا ہے دوسرے آ گئے. مگر ہمارے ہاں کیا رواج ہے, سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اس کو بیچارے کو صدمہ پہنچا ہوتا ہے موت کا, مگر وہ صدمہ بھول کر لگا ہوا ہے ان کے لیے ٹینٹ لگاؤں, ان کے لیے دریاں بچھاؤں, ان کے لیے پانی کروں, ان کے لیے کھانا کروں. اس نے قبرستان جا کے قبر کا انتظام نہلانے دھلانے کا کرنا ہے, ہم اس پر اپنا سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ. پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو چاہیے اس موقع پر وہ کام کریں, کھانا وہ دیں لوگوں کو. ہمارے ہاں تو کیا دفتر میں, ارے تم دفتر سے اٹھو گے نا وہیں آ جانا, ہم سب وہیں جا رہے ہیں, وہیں کھانا کھائیں گے. آپ کھا سکتے ہیں, وہ کھانا آرام نہیں ہے, مگر ان پر پہلے قیامت ٹوٹی ہے تو ان کی مدد کرو یا ان پہ بوجھ بنو. سوچنا چاہیے. ایک وقت کا کھانا ایک پڑوسی دے, دوسرے وقت کا دوسرا پڑوسی یا رشتہ دار کہ جی میں دوں گا, نہیں ہم کہتے ہیں تم کھلاؤ, اور اس میں بھی بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پکایا کیا ہے. نہ کرے تو تانے دیتے ہیں اس کی گنجائش اونچی. ہاں کوئی بچے اس کے مالدار ہیں وہ کریں, لیکن اس موقع پر بھی صرف رشتہ داروں کو جن کو پہلے بوٹیاں ملتی ہیں انہی کو ہی کھلا رہے ہو, اور غریبوں کو کھلاؤ تاکہ ان سے دعا ملے. رشتہ داروں کا, مسافروں کا کھانا جائز. اگر کوئی اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ کھا سکتا ہے گھر جا کے, اس کو وہاں کھانا نہیں چاہیے, نہیں دوسروں کو کھلاؤ. مگر ہم نے اگر کوئی غلطی کی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ہم اس کی وجہ سے مسلک کو برا کہہ سکتے. لوگوں میں اگر کوئی غلط بات پڑ گئی. اسی طرح قبر پہ جاؤ بھئی کیوڑا ڈالنا ہے, کیوڑا ڈالنے سے قبر کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے مٹی پہ کیوڑا ڈال دیا, کیا فائدہ ہو گیا اس کو؟ نہ وفات پانے والے کو کوئی فائدہ, نہ مٹی کو کوئی فائدہ. ہاں آپ کہیں جی اگر بتی لگانی ہے تو اگر بتی سے بھی کوئی فائدہ نہیں, قبر پہ ویسے آگ نہیں جلانی چاہیے. آپ کو خوشبو کا انتظام کرنا ہے تو خوشبو نیکیوں سے ہوتی ہے. خوشبو کس سے ہوتی ہے؟ ہاں ایسے کام کریں جس سے اس کو فائدہ پہنچے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اب پھول ڈالیں گے, پھول تسبیح پڑھتے ہیں جب تک تازہ رہتے ہیں, جب سوکھ جاتے ہیں تسبیح پڑھنا بند ہو جاتی ہے, اس کی سے اس کو فائدہ. مگر یہ کہ پیسے نہیں اور ڈالنے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. آپ دعا کریں, نیکی کریں, ان کی طرف سے صدقہ کریں. تو ہم نے جو غلط رسم و رواج ڈالے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں. شریعت میں ایصال ثواب ہرگز غلط نہیں. کھانا کھلانا غلط, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, کپڑے دیں غریبوں کو, غریب رشتہ داروں کی مدد کریں. کسی مدرسے میں, کسی مسجد میں جو صحیح لوگوں کی ہو اس میں حصہ ڈالیں تو یہ اس کو ہمیشہ فائدہ ہوتا رہے گا. اور دکھاوے کے لیے کریں گے تو کچھ بھی ملنا اونچی. تو میں نے بہت ٹائم تو نہیں لینا تھا, 2 گھنٹے پھر بھی لگ گئے. پچھلے سال تقریر شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں, ان کو یاد کرو. غلط پروپیگنڈے میں آنا, وہ جو کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں اب ختم, تو ایسی بات نہیں. میں نے بتا دیا گناہگار کے لیے کریں گے اس کو فائدہ ہوگا, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیک کے لیے کریں گے اس کا درجہ بلند ہوگا. اور آپ نے جو کچھ نیکی کی ہوگی آپ کی اپنی نیکی ختم. تحذیر الناس کتاب ہے, لکھنے والے جناب قاسم نانوتوی صاحب جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی جو حضرت غوث پاک کے پیروں میں ہیں, غوث پاک سے پہلے ان کے پیروں میں ہوئے, اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے. ان کا ایک مرید ان کے سامنے بیٹھا, کہنے لگا میں اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. پیر صاحب کی برکت اتنی کہ ان کے پاس بیٹھے اس کو نظر آنے لگ گیا. اپنی ماں کو کہاں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے پڑھا ہوا تھا کہ 1,05,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہو اور کسی کو بخش دیا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. میں نے وہ پڑھا ہوا تھا, دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا. اس نے جب یہ کہا نا میں اپنی ماں کو دوزخ میں دے رہا ہوں, تو میں نے یہ حدیث یاد آ گئی. میں نے وہ کلام پڑھا ہوا تھا, دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا. اچانک اس بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. وہ مسکرا کے کہنے لگا میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں.
اب آپ نے یہ واقعہ سنا، جس کتاب میں لکھا میں نے وہ اس کا نام بھی بتا دیا، لکھنے والے کا بھی نام بتا دیا، مخالفوں کے ہیں وہ بڑے. کتنا ٹائم لگا ہوگا بخشنے میں؟ سیکنڈ ہی لگے ہوں گے نا. وہ پہنچ بھی گیا، جزا بھی مل گئی، رزلٹ بھی آ گیا. فرماتے ہیں اس کے کشف سے حدیث کی صحت معلوم ہو گئی، اور حدیث کی صحت سے اس کا کشف معلوم ہو گیا کہ اس نے دیکھا وہ بھی صحیح، نبی کی حدیث بھی صحیح ہے. اثر آ گیا، رزلٹ آ گیا. تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور اللہ فرما رہا بعد میں آنے والے کتنے اچھے ہیں جو پہلے گزر جانے والے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو یہ ایصال ثواب کے حوالے سے اجتماع تھا، مجھے یہی موضوع دیا گیا تھا. اللہ کا شکر ہے ہم نے سال کی ابتدا کی ہے تو اللہ کے ذکر میں، اس کے پیاروں کے ذکر میں کی ہے. حاجی محمد حمید خان صاحب جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیوں پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. میں گفتگو میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ان الفاظ پر آپ سے اجازت لے رہا ہوں. پروگرام جاری رہے گا. کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام، پھر دعائے خیر. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق کا صبر کو میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا شاہ جینا کب گا، شاہ جینا کب گا، پھر گاہ مارا سرکار غوث اعظم نظر مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح الفتوح کو پہنچا. ہم سب کے والدین میں، عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، جانے انجانوں میں جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص جناب حاجی محمد حمید خان صاحب کی روح کو پہنچا. الہی ان کی مغفرت فرما، الہی ان کی مغفرت فرما، الہی ان کی مغفرت فرما. یا اللہ کریم جو انہوں نے نیکیاں کی تو اپنی شان کے مطابق بے پناہ بہترین اجر عطا فرما. جو غلطیاں ہو گئیں معاف فرما. ان کی اولاد کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. ان کی اولاد کو آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما. یا اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہی 21ویں تقویم کا نیا سال شروع ہوا، اپنے فضل سے اس کو مسلمانوں کے لیے مبارک فرما. الہی ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، عذاب سے، عتاب سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما.
دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے الہی ان کی مدد فرما، اسلام، مسلمانوں، پاکستان اور قبلہ اول مسجد اقصی کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ الہی جتنے آئے ہیں، جو کوئی جائز تمنا آرزو مراد لے کر آئے ہیں، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، ہم سب کے حق میں خیر فرما دے۔ الہی بیماروں کو شفا دے دے، الہی بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، الہی بے روزگاروں کے لیے آسان رزق کا انتظام فرما دے، الہی سب پر کرم فرما دے، الہی سب کے صدقے میرے حق میں بھی خیر فرما دے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ بحق آپ سب کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ لنگر تقسیم ہوگا۔